السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو دارالحکومت اسلام آباد میں ایک الگ کیس سے متعلق عدالت میں پیشی کے دوران القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ٹرسٹ میں کرپشن کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نیازی کو استداد بدعنوانی کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ایک ٹویٹ میں کہا، عمران خان نوٹسز کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے انہیں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر گرفتار کیا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی تشدد نہیں کیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے وزیر داخلہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب ایسے کسی جرم میں ملوث ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا اور سابق وزیر اعظم کو اس میں کیوں ملوث کیا گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ یہ کیس شروع ہوتا ہے 2019 میں۔ 2019 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے خاندان کے ساتھ 190 پاؤنڈ ملین کا ایک تصفیے پر اتفاق کیا۔ NCA کے تاریخ میں یہ تصفیہ اب تک کا سب سے بڑا تھا اور چونکہ یہ عدالت سے باہر تھا، اس شرط کے ساتھ آیا کہ یہ جرم کی تلاش کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ NCA در حقیقت ہے کیا؟ NCA برطانیہ میں قانون نافذ کرنے والی ایک قومی ایجنسی ہے جو منی لانڈرنگ اور برطانیہ اور بیرون ملک مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی غیر قانونی مالیات کی تحقیق کرتی ہے۔ اگر NCA برطانیہ سے باہر کسی کیس کی تحقیق کرتی ہے تو وہ جو چوری شدہ رقم متاثرہ ریاست کو واپس کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر ایجنسی پاکستان میں دھوکہ دہی یا منی لانڈرنگ کی تحقیق کر رہی ہے تو وہ برطانیہ میں مقدمہ چلائے گی یا تصفیہ کرے گی اور رقم پاکستانی حکومت کو واپس کرے گی۔ ملک ریاض کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کے خاندان کو کچھ عرصے سے بلیک منی کو لے کر NCA کی تحقیقات کا سامنا تھا، جو 190 ملین پاؤنڈ کے تصفیے کے ساتھ اپنے نتیجے پر پہنچا۔ تاہم یہ معاملہ اس وقت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کے داخلے سے گمبھیر ہو جاتا ہے، جنہوں نے بظاہر ملک کے کہنے پر NCA کو معاملہ طے کرنے اور رقم پاکستان کو واپس کرنے پر راضی کیا تھا۔ 5 دسمبر 2019 کو مسٹر شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں اعلان کیا اور کہا کہ 140 ملین پاؤنڈ پاکستان کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں واپس بھیجے گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رقم کیسے منتقل کی جا سکتی ہے تو انہوں نے یہ سوال یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ حکومت NCA اور مسٹر ملک ریاض نے رازداری کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ مزید اس معاملے کی تفصیلات بتانے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ناظرین، معاہدے کے بارے میں کوئی اور کچھ نہیں جانتا اور یہاں آ کر واقعی یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو الزام یہ ہے کہ ملک ریاض کی جانب سے شہزاد اکبر کی NCA کے ساتھ مداخلت کے بعد پاکستان کو واپس بھیجے گئے 140 ملین پاؤنڈ سیدھے پراپرٹی ٹائکون کے بینک اکاؤنٹ میں واپس چلے گئے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد موجودہ PDM حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام لگایا کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن سے اربوں کی نقد رقم اور سینکڑوں کنال اراضی اس مدد کی عوض حاصل کی جو خان کی حکومت نے ملک ریاض کو تحقیقات کے دوران دی تھی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ بحریہ ٹاؤن نے معاہدہ کیا اور عمران خان اور بشرا بی بی کی ملکیتی ٹرسٹ کو 458 کنال اراضی دی، جس کی کاغذی قیمت 530 ملین روپے تھی۔ یہ زمین القادر ٹرسٹ کو عطیہ کی گئی تھی اور اس معاہدے پر ریل اسٹیٹ کے عطیہ دہندگان اور بشرا بی بی کے دستخط موجود تھے۔ موجودہ حکومت یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ عمران خان کے ساتھی شہزاد اکبر نے سارا کیس طے کیا، جبکہ 50 ارب جو قومی خزانے سے تھے بحریہ ٹاؤن کی ذمہ داری کے خلاف ایڈجسٹ کیے گئے۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ جو مزید 240 کنال زمین فرح شہزادی کو منتقل کی گئی، جسے عرف عام میں فرح گوگی کہا جاتا ہے اور وہ بشرا بی بی کی قریبی دوست ہیں۔ اب یہی 458 کنال احتساب بیورو کی جانچ کی زد میں آ چکے ہیں۔ 24 نومبر کو ملک ریاض کو بھیجے گئے کال اپ نوٹس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تحصیل موضب برکلا میں حد بدست نمبر 77 میں واقع 458 کنال 4 مرلہ 58 مربع فٹ کی زمین کی خریداری کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے دستاویزی ثبوت کے ساتھ پیش ہوں۔ انسداد بدعنوانی کی اعلیٰ ترین باڈی نے ملک ریاض حسین سے اس حوالے سے مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈیڈ پیش کریں
جس کے ذریعے بحریہ ٹاؤن نے مذکورہ زمین القادر ٹرسٹ کو ریونیو دستاویزات کے ساتھ عطیہ کی تھی۔ اس طرح دیگر جائیداد یا اگر کوئی ہے تو اس کی تفصیلات اس کی طرف سے بحریہ ٹاؤن کے اس کے خاندان کے کسی فرد نے القادر ٹرسٹ یا اس کے کسی ٹرسٹی کے حق میں منتقل کی گئی ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت بھی ہو، تحفہ، عطیہ یا کوئی دوسرا موڈ ہو۔ مزید برآں کوئی دوسری متعلقہ معلومات ہوں تو وہ سارا ریکارڈ پیش کیا جائے۔ نیب نے اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 21 ارکان باشمول غلام سرور خان، مراد سعید، پرویز خٹک، شفقت محمود، شیریں مزاری، علی حیدر زیدی اور حماد اظہر اسد عمر کو ریکارڈنگ کے لیے نوٹسز بھیجے تھے۔ ان کے بیانات نیب نے بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض کو بھی بیان کے لیے بلایا تھا، لیکن اصل مدعا اب شروع ہوتا ہے جب ہوتی ہے خان کی گرفتاری۔ گرفتاری کا وقت ہمیں پوری کہانی بتاتا ہے۔ خان کو گرفتار کرنے کی کوششیں اب سے کئی مہینوں سے جاری تھی، لیکن آخر کار یہ صرف ایک دن بعد ہوا جب سابق وزیر اعظم نے اعلیٰ فوجی حکام کو ان پر اقتدار سے بے دخل کرنے اور ان کی جان پر قاتلانہ حملے کا الزام عائد کیا۔ منگل کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے خان اپنے بیان پر دگنا ہو گئے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اب اس کیس میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ ہے کیا اور عمران خان کو اس کیس میں کیوں ملوث کیا گیا؟ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری اور بابر امان شامل ہیں۔ انہوں نے مل کر ٹرسٹ بنایا تھا۔ یہ ٹرسٹ القادر یونیورسٹی کے قیام کے لیے بنایا گیا تھا، جس کا مقصد پنجاب کے ضلع جہلم کی تحصیل سہاوا میں معیاری تعلیم فراہم کرنا تھا۔ 15 مئی 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے سہاوا جہلم میں القادر یونیورسٹی برائے تصوف، سائنس اور ٹیکنالوجی بنانے کا اعلان کیا اور اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ عمران خان نے کہا کہ نظریہ مردہ ہو جائے تو قوم کا بھی ایسا ہی حشر ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان نے القادر ٹرسٹ کو رجسٹر کیا اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن نے تمام اخراجات برداشت کرنے کی تصدیق کر دی اور معاہدہ کر لیا کہ بحریہ ٹاؤن مجوزہ القادر یونیورسٹی کے قیام اور اسے چلانے کے تمام اخراجات برداشت کرے گی، اور یہ کہ القادر پروجیکٹ کے قیام اور اسے چلانے کے لیے ٹرسٹ کو فنڈز پیسہ فراہم کرے گی۔ جولائی 2020 سے جون 2021 تک ٹرسٹ کی کل ٹوٹل آمدنی 101 ملین روپے تھی اور ٹوٹل اخراجات جس میں سٹاف کی تنخواہیں بھی شامل تھی 8.58 ملین تھے۔ 29 نومبر 2021 کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے القادر یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاکس کا افتتاح کیا۔ ابتدائی طور پر یونیورسٹی میں 500 طلباء کی گنجائش رکھی گئی، جسے مرحلہ وار بڑھانے کا ارادہ کیا گیا۔ انڈومنٹ فنڈ برائے القادر انسٹیٹیوٹ ٹرسٹیز بشرا خان اور دیگر تھے۔ سب رجسٹرار سہاوا کے دفتر میں انڈومنٹ فنڈ برائے القادر انسٹیٹیوٹ کے عنوان سے ایک ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹر کی گئی۔ اس ڈیڈ میں ٹرسٹیز کے نام بشرا خان، فرح شہزادی اور ڈاکٹر عارف نذیر بٹ تھے، جبکہ اس کے مصنف عمران خان ہیں۔ مزید برآں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پروجیکٹ نے اپنے ویب پیج میں خود کو ایک یونیورسٹی کے طور پر بنایا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ کالج ہے، کیونکہ ڈگری دینے کے لیے چارٹر ہے کہ درخواست پنجاب ہائر ایجوکیشن کے پاس زیر التوا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹیز میں سے ایک ڈاکٹر عارف نذیر بٹ کے مطابق القادر انسٹیٹیوٹ اب بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ القادر انسٹیٹیوٹ کو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ابھی تک ڈگری دینے کا درجہ ہی نہیں دیا، لیکن عمران خان کا مقصد ایک معیاری تعلیمی ادارہ بنانا تھا۔ اب دیکھیں وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور اس کیس کا کیا مستقبل ہوتا ہے اور اس سے کیا نتائج متوقع ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔